العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول الله تبارك وتعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بالسبب يسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے مومنوں کو ہدایت فرمائی کہ تم مشرکین کے آلہہ باطلہ کو گالی نہ دو، یعنی ما یعبد من دون اللہ، جو انہوں نے اوثان بنائے ہیں، اصنام بنائے ہیں، یا جن چیزوں کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، اس میں ہدایت ہے اور تعلیم ہے کہ اگر کوئی مشرک، کافر، کوئی وثنی جن جن چیزوں کی وہ عبادت کرتا ہے اور جو چیزیں اس کے نزدیک قابل تعظیم ہیں، عبادت اسی کی جاتی ہے جس کی دل میں تعظیم ہو، تعظیم ہی نہ ہو تو عبادت کوئی کیا کرے گا؟ تو ان کو آپ گالی نہ دیں، برا نہ کہیں، سب و شتم نہ کریں. گو حقیقتاً تو ایک حقیقت ہے کہ بھئی وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، کچھ نہیں، لیکن اس مصلحت کے علاوہ ایک خطرہ ہے کہ جب تم گالی دو گے تو وہ تمہارے معزز اللہ کی ذات کو بھی بکواس کر سکتے ہیں، انبیاء کی شان میں بھی گستاخی کر سکتے ہیں، اصحاب و اولیاء کی شان میں بھی گستاخی کر سکتے ہیں. تو لہذا ایک سبق دیا گیا. اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ نے تردید فرمائی ہے تو وہ ایک مناظرانہ رنگ ہے، یعنی وہ ایک جواب ہے. سمجھیں بات کو کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان آپ کیسے عبادت کرتے ہیں اس چیز کی، اس کو خدا بنا رکھا ہے، نہ جو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک مناظرانہ رنگ ہے، وہ گالی نہیں، ایک اسلوب یاد رکھیں. اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں جب کسی مقدمے پر مقدمہ زیر بحث ہوتا ہے تو دونوں طرف وکیل عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو اس کو کوئی گالی شمار نہیں کرتا، کیونکہ مقصد ہوتا ہے کسی حق کے نتیجے تک پہنچنا. اسی طرح مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا طبیب کے پاس جائیں تو وہ آپ سے بیماری کی گندی گندی باتیں بھی پوچھے گا، تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے گالی دے رہا ہے. وہ گالی نہیں ہوتی بلکہ اس کا منشا علاج ہوتا ہے کہ جب تک حقیقت اس پر واضح نہیں ہوگی تو آپ کا علاج کیسے کرے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے جہاں جہاں بتوں کی تردید کی ہے تو وہ اس کا انداز یہ ہے، اس کا انداز گالی نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ کہیں گالی دی جاتی ہے. ایک ہے کہ کسی کے معبود کو آپ گالی دے دیں، اچھا وہ اس کے نزدیک بڑا مکرم ہے، معظم ہے، جیسے عیسائی ہیں ان کے نزدیک پوپ کا ایک درجہ ہے، یہودی ہیں ان کے نزدیک راہب کا ایک مقام ہے، اسی طرح ان کے مبشر ہیں، اسی طرح ان کے بڑے بڑے جو ہیں دائی ہیں. تو اگر آپ ان کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے اللہ والوں کو گالی دیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت فرمائی اور تعلیم فرمائی کہ کبھی کسی کے معبود باطلہ کو بھی، مقصد یہ تھا کہ جن کو خدا کے مقابلے پہ خدا بنایا ہے جب اس کو گالی دینا منع ہے تو مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اچھا ایک آدمی ہے انہوں نے جھوٹا نبی بنایا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو آپ تردید کریں لیکن آپ گالی نہ دیں، کیونکہ اگر گالی دیں گے ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے وہ بھی کوئی زبان سے ہمارے آقا ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، تو پھر اس کا ذریعہ تو ہم بن گئے نا. اس لیے ذرا آدمی کو دعوت کا اسلوب جو ہے، انداز، ہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ بھئی مرزا غلام احمد اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، یہ گالی نہیں ہے.
اس طرح ثابت کرنا کہ بھئی اللہ کے قرآن کے خلاف، حضور کے فرمان کے خلاف ادعائے نبوت کرنا، دعویٰ کرنا نبوت کا اتنا بڑا کذب ہے اور اتنا بڑا دجل ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، تو یہ گالی نہیں ہوتی۔ آپ بھی سمجھتے ہیں گالی دینا اور بات ہے اور تنقید کرنا جو ہے وہ اور بات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کیسے بات کما قال علی ابن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی هذه الآیہ قالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتنتهین عن سبک آلهتنا او لنهجون ربک فنهاهم الله ان يسبوا اوثانهم فيسبوا الله عدوا بغیر علم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مشرکین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور کہا، مطالبہ کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتنتہین عن سبک آلہتنا، آپ ہمارے خداؤں کو گالی دینا چھوڑ دیں، اگر آپ نے نہ چھوڑا تو ہم گالی دیں گے، پھر آپ کے خدا کو ہم بھی گالی دیں گے، نعوذ باللہ۔ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ كان المسلمون يسبون اصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغیر علم فانزل اللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو کافروں کے بتوں کو گالیاں دیتے تھے، جب وہ کافروں کے بتوں کو گالیاں دیتے تو کافر نعوذ باللہ خدا کی شان میں گستاخی کرتے۔ اللہ نے حکم دے دیا ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اور اس کے بعد فرماتے روایت جری انبیاء رسول انه قال في تفسير هذه الآية ما هدر ابا طالب الموت قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره ان ينهى عنا ابن اخيه فإنا نستحيي ان نقتله بعد موته فتقول رب كان منهم فلما مات قتلوه۔ اب جناب حضرت سدی نے یہ بھی روایت کی ہے اس آیت کے اندر کہ لما حضر ابو طالب الموت، جب ابی طالب کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس کی موت کے دن قریب آئے تو قریش نے مشورہ کیا، کہنے لگے انطلقوا، چلو ابی طالب کے پاس چل کے ان کو کہتی ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو روک دے کہ ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ اگر ابی طالب مر گیا اور ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا یا آپ کو ہم نے قتل کر دیا تو ساری زندگی قریش جو ہے، ساری زندگی قبائل جو ہیں ہمیں تانا دیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جب تک ابی طالب زندہ رہا تو یہ کچھ نہیں کر سکے، اب اس کا چاچا اگر مر گیا ہے تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہے۔ فانطلق ابو سفیان و ابو جہل والنضر بن الحارث وأمیۃ وأبی ابن خلف وعقبۃ بن ابی معیط المختری، یہ سارے یعنی ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن الحارث، امیہ، ابی، یہ امیہ یعنی خلف کے اولاد ہیں، عقبۃ بن ابی معیط، عمرو بن العاص، اسد المختری، یہ سارے کے سارے جو ہیں چلے۔ وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب قالوا استأذن لنا على ابي طالب فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك فأذن لهم عليه فدخلوا عليه۔ اب انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام مطلب تھا، انہوں نے کہا کہ تم ابی طالب کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے کہو کہ فلاں فلاں سردار جو ہیں وہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اجازت دو۔ اس بندے نے آ کر ابی طالب سے کہا، اس نے کہا کہ اجازت ہے کہ بلاؤ، پھر یہ آ گئے فقالوا یا ابا طالب، اور یہ سردار جو تھے اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ ابی طالب انت کبیرنا و سیدنا وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد آذانا وآذى آلہتنا فنحب ان تدعوه وتنهاه عن ذکر آلہتنا ولندعه وإلهه فدعاه فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب کافر سردار سارے اکٹھے ہو کے ابی طالب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے انت کبیرنا و سیدنا، تم ہمارے بڑے ہو، تم ہمارے سردار ہو، ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد آذانا، محمد مصطفیٰ ہمیں بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو بھی برا کہتے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو بلا کے ان کو منع کر دو۔ فدعاه فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم،
ابی طالب نے حضور کے پاس پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، حضور آ گئے۔ فقال له ابو طالب هؤلاء قومك وبنو امك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريدون؟ قالوا نريد ان تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم مؤتي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها الأجم وعدت لكم الخراج؟ قال أبي جهل وأبيك لنؤتينكها وعشرة أمثالها۔ قالوا فما هي؟ اب جناب ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ ہؤلاء قوم، کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری قوم کے سردار ہیں، وبنو امکا، اور تیرے چاچے کی اولاد بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، قرابت داری بھی ہے، یہ تمہارے پاس آئے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ حضور نے فرمایا کہ چچا ما تریدون، ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، مجھ سے کیا مانگتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ قالوا نريد ان تدعنا وآلهتنا، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں، ہمارے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں، ہمارا نام نہ لیں، ذکر بھی نہ کریں، ہماری کوئی تردید نہ کریں، اور ہم آپ کو اور آپ کے خدا کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں جو تم کہتے ہو، تو کیا تم میری بات مانو گے کہ میں تمہیں صرف ایک کلمہ کہتا ہوں، وہ ایک کلمہ مان لو، اور اس ایک کلمے کے ماننے سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ ملکتم العرب، تم سارے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، ودانت لکم العجم، اور پورا عجم جو ہے وہ بھی تمہارے آگے جھک جائے گا، وعدت لکم الخراج، اور تمام دنیا کی قومیں اور ملک جو ہیں تمہیں خراج دیں گے، جزیہ دیں گے، تمہارے تابع بن کے رہیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرو، اگر کوئی ایسا کلمہ آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے ہمیں اتنی بڑی عزت مل سکتی ہے تو خدا کی قسم ایسی 10 باتیں مت بتاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مہربانی کرو جلدی بتاؤ۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ سارا عرب عجم کے ہم بادشاہ بن جائیں تو پھر تو بالکل ہم تیار ہیں۔ آپ ایک کلمہ کہتے ہیں، ہم تو 10 ماننے کے لیے تیار ہیں، بتائیں وہ کلمہ کیا ہے، آپ جلدی مہربانی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا صرف ایک کلمہ ہے کہ سب کی خدائی چھوڑ کے ایک کو معبود مان لو، اس کی الوہیت کا اقرار کر لو کہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فأبوا واشمئزوا، قال ابو طالب يا ابن اخي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها۔ قال يا عم ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها إرادة أن ينوذبوا، وقالوا ادعوا ننشز بآلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك، فذلك قوله تعالى فيسب الله عدوا بغیر علم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی تو فابوا، انکار کر گئے، واشمئزوا، بالکل تیوڑیاں چڑھا دی کہ نہیں اسی لیے بلایا تھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس میں اشارہ بھی ہو گیا کہ حضور نے کوئی گالی تو نہیں دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے نا، کسی پہ بگڑ گئے تو یہ بات تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد کہنے لگا، ابو طالب نے کہا کہ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، کل غیرہ، مہربانی کرو آپ بھی اسی پر زور نہ دیں، کوئی اور بات کریں، ان سے منوا لیں، توحید کے مسئلے کو رہنے دیں، اور کوئی بات بنوائیں، اس سے بگڑتے ہیں یہ، ان کو بڑی چڑ لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں ہمارے سامنے ہیں، آپ کے سامنے حالات ہیں، یعنی آپ کسی بندے کو جو مرضی آئے کہیں وہ کبھی نہیں بگڑے گا، ایمان سے کہیں۔ یعنی آپ ایک بندے کو کہیں بھئی نماز پڑھا کرو، پڑھے نہ پڑھے تمہارے گلے میں نہیں پڑے گا۔ اس کو کہو بھائی روزہ رکھا کرو، اچھی بات ہے، اللہ کا فرض ہے۔ اگر اللہ تمہیں پیسے دے، بابا تمہارے اوپر حج فرض ہے یار، حج کیا کرو،
اگر تم امیر آدمی ہو زکات دیا کرو. اچھا کسی سے کہو کہ بھائی زنا نہ کرو، چوری نہ کیا کرو، ڈاکہ نہ مارا کرو، شراب نہ پیا کرو، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. جب کہو کہ قبر پہ سجدہ نہ کیا کرو، وہیں کہیں گے ہاں دیکھا وہاں بھی ہے نا، اندر کی بات نکل آئی نا. اب بھی جھگڑا اسی مسئلے پہ اور کسی مسئلے پہ جھگڑا. آپ ان کو جو مرضی آئے منوا دیں، لیکن جب آپ کہیں کہ جناب یہ جو مزاروں پہ چادر چڑھانا، عرس کرنا، دیے جلانا، شمع روشن کرنا، قبروں پہ جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سب حرام ہے، کہ ہاں دیکھا وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی. اور کسی بات پہ کوئی جھگڑے. باقی اگر ہو زیادہ سے زیادہ کہیں گے بھائی دعا کرو. کسی آدمی سے آپ کہیں گے یار داڑھی رکھ لو، کہے گا جی دعا کرو. نماز پڑھ لو، کہے گا اگر نہیں مانے گا بڑا تو کہے گا یار جا رہے ہو مکہ شریف میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے. اس میں جھگڑا نہیں کرے. اب بھی جھگڑا صرف اسی مسئلے پہ ہے جو حضور کے زمانے میں تھا کہ لا الہ الا اللہ. اب بھی اسی پہ جھگڑا ہے کہ میرے پاک محبوب کا بھی ایک ہی نعرہ تھا کہ بھی سب کو چھوڑ کے ایک کے دروازے پہ آ جاؤ. کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. بس وہ کہتے دیکھیں ہمیں گالی دے رہے ہیں. اب بھی دیکھ لیں پوری دنیا میں یہی جھگڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. وہ ایک میرے دوست ہیں، میرے خیال اب بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اچھا عالم آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور بڑا اچھے بولنے والے، اچھے شکل صورت والے عالم ہیں، بڑا حلقہ ہے ان کا. تو وہ ایک دن مجھے محبت میں بڑے پیار سے سنانے لگا، کہنے لگا مکی صاحب اس مسجد میں سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ جمعہ کے دن سب سے بڑا مجمع جو ہے نا آپ کی دعا سے میری مسجد میں ہوتا ہے، اور کسی مسجد میں جو اس علاقے میں ہیں اتنے آدمی کسی مسجد میں نہیں ہوتے جتنی اس مسجد میں. مسجد بھی ماشاءاللہ بڑی عظیم الشان مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، میرے خیال میں ہزاروں آدمی اندر آتے ہوں گے. کہنے لگا جی یہ مسجد الحمدللہ بالکل بھری ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہنے لگا مکی صاحب 15 سال سے میں اس مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے آج تک کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں. ہر جماعت کا بندہ میرے پیچھے آ کے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے. خیر میں اس کی باتیں سنتا رہا چپ. جب وہ ساری تقریر اس نے اپنی ختم کر لی تو کہنے لگا کہ بھائی آپ نے تو پھر مجھے کوئی مشورہ بھی نہیں دیا یا داد بھی نہیں دی. میں نے کہا میری رائے میں تو الحمدللہ آپ نے کبھی حق کا کلمہ کہا ہی نہیں. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بالکل آپ پھر مداہن معلوم ہوتے ہیں مجھے کہ دین میں آپ مداہنت کرتے ہیں اور آپ حق کا کلمہ کبھی نہیں کہتے. نہیں جی نہیں، نعوذ باللہ، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، میں مشرک ہوں، میں بدعی ہوں، آپ کو پتا ہے ہمارا تو خاندان موحد ہے. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو موحد نہیں ہیں، آپ تقریر میں الحمدللہ حق کا کلمہ نہیں کہتے. اگر سارے مکے والے میرے پاک نبی کے تقریر پہ جمع نہیں ہو سکے تو تمہاری تقریر کو زیادہ اثر کرنے والی ہے. جب تم حق کی دعوت دو گے تو جھگڑا تو تب شروع ہوگا. تم صرف لوگوں سے کہو نماز پڑھا کرو، وضو اچھی طرح کیا کرو، روزے رکھا کرو، خیرات کیا کرو، لنگر چلایا کرو، بابا کسی کو گالی نہ دیا کرو، لڑا نہ کرو، یا خطبہ عربی میں پڑھا اللہ اکبر، نماز پڑھائی، السلام علیکم. کسی کو کیا پتا تم نے کیا کہا ہے؟ لوگ تو آئیں گے یار یہ بڑا اچھا مولوی ہے، جھگڑا وگڑا کوئی نہیں. لوگ تو آئیں گے، وہ تو کہیں گے جناب بہت اچھا مولوی صاحب ہے، حضرت کبھی ماشاءاللہ کبھی اس نے ایسی بات زبان سے نکالی ہی نہیں. تو اس کے پیچھے تو سارے نماز پڑھیں گے. جب آپ بات ہی نہ کریں حق کی تو کسی کو مسئلہ کیا ہو؟ مسئلہ تو تب ہے کہ جب شرک کی تردید کرو گے تو زخم پہ نمک پڑے گا تو چیخے گا نا مشرک. جب تم بدعت کی نفی کرو گے تو اب بدعتی چیخے گا. جب تم حب صحابہ کی بات کرو گے تو دشمن صحابہ چیخے گا. جب تم اہل بیت کی بات کرو گے تو خارجی اور ناصبی چیخے گا. جب تم صحیح اولیاء اللہ کی بات کرو گے تو جو مداری ہیں ان کو تکلیف ہوگی، پھر چیخیں گے. تقریر میں جھگڑے تو ہوں گے. جہاں کچھ بھی نہ ہو نا سمجھو گے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہاں مسئلہ بیان ہوتا ہی نہیں.
یہاں بالکل اللہ کی رحمت ہے، خاموشی ہے، بالکل چپ کر کے وقت گزارا جا رہا ہے. ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب سیدنا ابو بکر نے پہلا خطبہ پڑھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلی تقریر کی ہے سیدنا ابو بکر نے اسی مسجد الحرام میں، اور کافروں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور لاش اٹھا کے گھر لے گئے. اگر ابو بکر کو مار پڑے، اللہ کے نبی پر پتھر برسائے جائیں اور تمہیں حلوے کھلائے جائیں تو ذرا فیصلہ کیا کرو کہ میں کوئی چکر میں ہوں. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا کرو کہ بھئی اللہ کے نبی کے تو راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، اللہ کے نبی طائف میں جائیں دعوت دیں تو پتھر مار مار کے میرے محبوب کے پاؤں زخمی ہو جائیں اور جوتے مبارک خون سے بھر جائیں، اور قوم تیرے گلے میں ہار ڈالے اور تمہیں حلوے کھلائے اور تمہیں دعوتیں دے اور تمہارے لیے ہوائی جہاز کی ٹکٹیں خریدے اور آگے پیچھے تیرے بھاگے، تو سمجھو کہ گڑبڑ ہے اندر. اگر حق کی بات ہوتی تو پھر ایسا نہ ہوتا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حق کی بات کی تو فرعون نے کیا کہا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی نفی کی تو قوم نے اور بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا کہ آگ جلا کے جلا ڈالو ابراہیم علیہ السلام. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر خلیل اللہ کی بات برداشت نہیں ہوتی اور اللہ کے حبیب کی بات برداشت نہیں ہوتی تو تمہاری بات کیسے برداشت ہوتی ہے؟ پھر مانا یہ ہے کہ ذرا ہم ٹھنڈے دل میں سوچیں کہ اندر کوئی چکر شکر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوئی گول مول بات کر رہے ہیں، کھول بول کے سمجھا نہیں رہے مسئلہ. اگر کھول کے سمجھاتے تو لازمی بات ہوتی کہ 10 بگڑتے، 10 مانتے، 10 ناراض ہوتے، 10 راضی ہوتے. باقی یہ بات ضروری ہے کہ حق حق ہے، ایک دن غالب آئے گا، کیونکہ حق حق ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، صدق صدق ہوتا ہے اور کذب کذب ہوتا ہے. آخر توحید توحید ہے، شرک شرک ہے. آخر ایک وقت آ جاتا ہے جب کافر کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ آمنت برب موسیٰ وہارون. جب فرعون بھی ڈوبتا ہے نا جی تو غاطے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میاں بس میں تو اب مان گیا. اللہ نے فرمایا بدبخت اب ماننے کا وقت ہی نکل گیا تو اب ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک نہ ایک دن بڑے سے بڑا مشرک ہونا، کٹا مشرک، وہ بھی ایک نہ ایک دن کہتا ہے کہ ہاں اللہ تیرے سوا اب کوئی. اب دیکھیں نا آدمی آپ کا کوئی بیمار ہو جائے تجربہ کر لیں، آپ بیمار ہو جائے تو کہے گا پیر سے پانی پڑھوا کے لے آؤ، اور بیماری لمبی ہو جائے تو پیر صاحب کے پاس آئے گا حضرت تعویذ لکھ دو، اور بیماری لمبی ہو جائے کہے گا منت مانو بھی پیر کی مزار پہ جا کے انشاءاللہ آٹا گھٹا چڑھاؤں گا، اور بیماری لمبی ہو جائے جب دیکھے نا کہ اب مرتا ہوں تو پھر کہا کہ اللہ تو مہربانی کر، یعنی اب سب چھوڑ گئے، اب تیرے سوا کوئی نہیں. ماننا تو اس کو پڑتا ہے لیکن اس وقت کا ماننا فائدہ نہیں دیتا. فائدہ تب ہے جب تم صحت میں مانو، اپنے عقل ہوش حواس میں مانو. موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر مانا تو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کا عذاب اترا پھر مانا تو کیا فائدہ ہوا؟ ماننا تو تب ہے نا کہ آدمی حق بات سنے اور اس پر ایمان لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھا اس کے بعد جناب وہ کہنے لگے کہ ابی طالب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مہربانی کریں کوئی اور بات کریں نا مولوی صاحب، اور بھی تو باتیں بہت ہیں نا دنیا میں، صرف توحید ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات کریں. اللہ اکبر. دیکھیں اب حضور نے کیا جواب دیا. فرمایا یا امی ما انا بالذی یقول غیرہا، میں اس مسئلے کو چھوڑ کے کوئی نیا مسئلہ نہیں بنا سکتا. اگر یہ سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، ساری کائنات کی چابیاں مجھے دے دیں، میں ان کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. اب جب وہ مایوس ہو گئے تو غضب میں آ گئے، کہنے لگے اچھا اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ ہمارے خداؤں کو گالی دینا بند کر دیں ورنہ ہم تمہارے خدا کو گالی دیں گے. نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن رسول اللہ ادب بغیر علم من هذا القبیل وهو ترک المصلحۃ لمفسدۃ ارجح منها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک کام میں مصلحت ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو اس بات کو وقتی طور پہ چھوڑ دے. جیسے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ یا عائشہ، اے میری بیوی عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو پھر بنا ابراہیمی پہ بناؤں جیسے ابا ابراہیم نے بنایا تھا.
سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جیسے بنایا تھا کہ یہ حتیم کا حصہ بھی کعبے میں شامل کر دوں اور کعبۃ اللہ کے 2 دروازے رکھوں، ایک داخل ہونے کے لیے ایک نکلنے کے لیے، اور دروازہ بھی نیچے رکھوں۔ میری خواہش ہے کہ میں بنا قریش کو بدل کے بنا ابراہیم پہ کعبے کو لے آؤں، یہ میری تمنا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا عائشہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، کل دشمن ایسی بات نہ اڑا دیں گے دیکھو اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا، تو اس کے بنانے میں خطرہ زیادہ ہے بگڑنے کا، اس لیے چھوڑ دیا حضور پاک نے، اور اللہ کی حکمت بھی اسی میں ہوگی۔ تو بہرحال مسئلہ یہ نکلا کہ اگر ایک مقام ہے، ایک وقت ہے، ہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ حق بات نہ کہیں۔ اللہ نے جب اسلام کو قوت دی تو عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ بنایا دوبارہ، جیسے حضور کی تمنا تھی اسی تمنا پہ عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ بنا دیا۔ دروازے بھی 2 رکھے، دروازہ بھی نیچے رکھا، حتیم کے ساتھ ہاتھ کا حصہ بھی اندر داخل کیا، کعبہ بڑا ہو گیا۔ لیکن پھر حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کی عمارت کو گرا کے اس دیوار کو پھر اسی جگہ کر دیا جہاں قریش نے رکھا تھا۔ تو اس لیے اگر اسلام میں یعنی یہ چیز جائز تھی، لیکن وقتی طور پر اس مصلحت سے مفسدہ زیادہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے بنانے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے حضور کو منافقین مدینہ کے بارے میں باقاعدہ خبر دے دی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن میرے محبوب نے جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، آپ نے مدینہ منورہ میں آ کے خطبہ پڑھا اور بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں منافقین بھی تھے، تو حضور نے حکم دیا کہ فلاں منافق ہے اٹھ جاؤ میری مجلس سے۔ 36 منافقوں کا نام لے کر حضور پاک نے مجلس سے نکالا کہ تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو۔ اچھا اب اسلام کا بھی غلبہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے نفاق کے پیش نظر جب بھی شرارت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا گستاخ ہے، دشمن ہے کہ اب آپ کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، مجھے حکم دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، اگر میں نے ان منافقین کو قتل کر دیا تو جو لوگ مدینے سے دور رہتے ہیں ان کو کیا پتا، وہ تو یہی کہیں گے بھی نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پاس جاتے تھے، تو وہ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ اب اللہ کا نبی اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، تو بات جو ہے زیادہ پھیل جائے گی اور اسلام کو نقصان ہوگا بجائے فائدے کے، اس لیے حضور پاک نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے جیسے بعض فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی بہت بڑا مجمع ہے، یعنی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی اسپیکر کا یا اچھا انتظام نہیں ہے، اب امام سے کوئی سہو ہو گیا ہے یا امام نے آیت سجدہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے جس میں آیت سجدہ ہے، تو فقہا نے لکھا کہ اگر خطرہ ہو گیا لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا تو نہ کرے، سجدہ بعد میں کر لے، لیکن لوگوں کی نماز خراب نہ ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں بیچاروں کو سمجھ نہیں آئے گا، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی حالات اور مصلحت کے پیش نظر کسی کا فساد زیادہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی سے فقہا نے اور محدثین نے بڑے بڑے مسائل کا استنباط فرمایا۔ اور اس کے بعد فرماتی ما جاء فی الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملعون من سب والدیہ، قالوا یا رسول اللہ وکیف یسب الرجل والدیہ، قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ او کما قال۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پہ لعنت ہے جو اپنے والدین کو گالی دے، جو اپنے والد والدہ کو گالی دے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ این یسب والدہ، ایسا کون بدبخت ہو سکتا ہے جو والدین کو گالی دے؟ وہ اسلام کا زمانہ تھا، ہمارا دور نہیں تھا نا، آج کل تو گالی کیا والدین کو قتل کر دیتے ہیں۔ روز اخباریں پڑھیں کہ فلاں بیٹے نے باپ کو گولی مار دی، بیٹے نے ماں کو گولی مار دی، بیٹے نے ستیلی ماں کو گولی مار دی،
بیٹے نے اپنے والد کو یہ کیا، اب تو یعنی حالات اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، گالی دینا تو بڑی بات ہے، یعنی قتل کر دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، اور والدین کے ساتھ نافرمانی، والدین کے ساتھ جھگڑا، والدین کے ساتھ مخالفت، یہ تو ایک عام بلا ہو گئی ہے پوری دنیا میں۔ دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نافرمانی سے بچائے، اللہ ان کو اپنی فرما برداری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور والدین کی اطاعت نصیب فرما کے قرۃ عین بنائے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ بیوی خاوند کی نافرمان ہے، اولاد والدین کی نافرمان۔ بڑے کے بے ادب ہیں، اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا ادب کا، احترام کا، کہ صحیح ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، حضرت شیخ محمد ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، اور یعنی ساری زندگی الحمدللہ جنہوں نے تفسیر و حدیث میں جن کی زندگی گزری ہے، اور جن کی بہت بڑی تفسیر قرآن چھپی ہوئی بھی ہے، معارف القرآن، بہت بڑے عالم، اور دل میں ادب کا یہ عالم تھا۔ ان کے استاد تھے حضرت رسول خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اچھا، اب یہ حضرت جو ہیں یہ شاگرد تھے حضرت رسول خان کے، اور حضرت جو ادریس صاحب کاندھلی اب بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، شیخ الحدیث بن گئے، حدیث تفسیر بنانے والے استاد بن گئے، لیکن وہ استاد جو تھے کبھی گزرتے اور یہ حضرت بیٹھے ہوتے، استاد ادھر جا رہے ہیں سامنے، تو یہ یہاں کھڑے ہو جاتے، السلام علیکم حضرت، میں نے کہا السلام علیکم، اب طالب حیران ہے کہ استاد تو وہاں جا رہے ہیں، نہ استاد سلام سن رہے ہیں نہ سلام دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک استاد نظر آتے کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم حضرت، حضرت کس کو سلام کر رہے ہیں؟ وہی حضرت شیخ جا رہے تھے، استاد جا رہے تھے۔ میں کہا حضرت استاد تو اتنی دور ہیں، نہ سلام سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا بھائی ان نے نہیں دیکھا لیکن میں نے تو دیکھ لیا نا۔ یعنی ادب کا یہ عالم تھا کہ استاد ادھر سے گزر رہا ہے، استاد کی ادھر نظر ہی نہیں، نہ توجہ ہے، نہ دیکھا ہے، نہ بلایا ہے، لیکن ادب۔ اچھا، مطالعہ کرتے ہیں نا حضرت، یہ کتاب ایسے رکھ دی نا جی، اچھا کبھی کتاب ایک ایسے رکھ دی، دیکھ رہے ہیں حاشیہ دیکھ رہے ہیں، تو اب کتاب کو نہیں پلٹنا، خود اٹھ کے ادھر بیٹھنا ہے۔ اب جناب سارے شاگرد کہتے ہیں حضرت آپ کا بڑھاپا ہے، کبھی آپ ادھر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کے ادھر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کے ادھر بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب کو جو پھیرتا رہوں بے ادبی ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن حدیث لکھا ہوا ہے نا اس میں، یہ باتیں تو اب چلی گئی، ختم ہو گئی، اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا، اب تو کسی کو کہیں گے بے وقوف ہے۔ یہ کیا ہے یار، کوئی ایسی بات ہے کتاب کو ایسا کر دو تو کیا کتاب کوئی دکھ جائے گی؟ ان کو پتہ نہیں نا کہ ادب کا مقام کیا ہے۔ نہ ایمان سے کہیں، یہ کوئی مسئلہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب میرے محبوب ٹھہرے ہیں مدینے میں، تو حضور پاک نے خود حکم دیا، آپ نے فرمایا ابو ایوب ایسا کرو کہ تم اور تمہاری بیوی اوپر چلے جائیں، ہم نیچے رہیں گے، کیونکہ ہر وقت ہمیں آنے میں جانے میں ملنے والے آئیں گے تو ہم اتریں پھر چڑھیں، اتریں پھر چڑھیں، ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارا آرام اسی میں ہے کہ ہم نیچے رہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور جیسے حکم۔ تو جب اوپر گئے، جب رات ہوئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیوار کے قریب لگ کے کھڑی ہو جاؤ، ہم حضور کے اوپر کیسے چلیں؟ حالانکہ کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی چھت میں ہیں، حضور اپنی جگہ میں ہیں، لیکن ادب یہ ہے۔ اور ایک بعض روایات میں یہ آتا ہے ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ پانی جو بھر کے رکھا تھا نا مٹکا، وہ پٹکا گر گیا، خدا کی قدرت۔ اچھا، پرانے مکان ہوتے تھے اس وقت سیمنٹ ویمنٹ تھوڑی لگی ہوتی تھی، تو ان کے بعد جو ایک ہی کپڑا تھا میاں بیوی کا سردی سے بچنے کے لیے، وہ پانی پہ ڈال دیا کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ جائے، اور ساری رات سردی میں بیٹھے۔ آخر حضور نے صبح بلایا، فرمایا ابو ایوب تم نیچے آ جاؤ، بھائی ہم اوپر رہتے ہیں۔
انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم تھا، فرمایا بس تم جس طرح تکلیف کر رہے ہو نا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مسئلے نہیں ہوتے، یہ محبت کا ادب ہے۔ اللہ پاک نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ کتنا ہمارے اکابر گزرے ہیں کہ جب اس دور میں کاریں، موٹریں، گاڑیاں، ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے نا جی، اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، مدینہ منورہ جاتے تھے۔ اچھا خدا کی شان ہے اس دور میں اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بھی نہیں تھیں، تو جب پیر علی پر تقریباً پہنچتے تھے تو یہاں سے بالکل مدینہ منورہ سامنے نظر آتا تھا، حضور کی مسجد مبارک، روضہ مبارک، سب۔ اب تو بلڈنگیں بن گئی نا اونچی اونچی بہت۔ تو جب وہاں جاتے تو اونٹ والے سے کہتے بھی اونٹ روک دو، اب ہم پیدل چلیں گے، ہمیں حیا آتا ہے کہ ہم سواری پہ چڑھ کے کیسے جائیں وہاں سے پیدل۔ یہ ادب تھا، مسئلہ کوئی نہیں، شریعت میں جائز ہے، اونٹ پہ چلے جائیں، کار پہ چلے جائیں، گاڑی میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ باتیں اپنے اپنے ادب و احترام کی ہیں۔ حضرت شیخ الہند جب قید ہوئے مالٹے میں تو شدید سردیوں کا علاقہ اور سردیوں کا موسم، اور تہجد کے لیے حضرت کو وضو کی ضرورت ہوتی تھی، تو پتہ ہے کیا کرتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ؟ حضرت شیخ جب وضو کرتے تو ان کو پانی معلوم ہوتا کہ تازہ پانی ہے، جیسے عام تازہ پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا نہیں۔ تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کچھ دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی مدنی یہ کہاں سے تم گرم پانی لے آتے ہو؟ کیوں؟ حضرت حیران ہو گئے کہ یہاں تو اتنی سردی ہے کہ پانی یخ ہو جاتا ہے، برف بن جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور یہ پانی بالکل تازہ ہے میرے لیے، اور آگ جلانے کی ہمیں اجازت نہیں رات کو، تو یہ پانی کیسے گرم ہو جاتا ہے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے رو کے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت اور تو انتظام کوئی ہے نہیں، میں وہ پانی بھر کے اپنے نیچے رکھ کے اوپر لحاف لے کے ساری رات ایسے بیٹھا رہتا ہوں تاکہ صبح میرے استاد کے لیے پانی کچھ تازہ ہو۔ اب تو جناب سب سے بڑا دشمن ہی استاد ہوتا ہے، شاگرد کو موقع ملے نا پہلا رگڑا ہی استاد کا نکالتا ہے۔ سب سے پہلا مخالف کون ہوگا؟ جو آپ کا سننے والا شاگرد ہوگا، جو سنتا نہیں وہ کیا مخالفت کرے گا؟ مخالفت ہی وہی کرے گا نا جو پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی بات سنی نہیں اس کو کیا تکلیف ہے آپ سے؟ حالانکہ پڑھنا یا سنانا یہی تو ہوتی ہے استادی شاگردی، اور کیا ہوتی ہے استادی شاگردی؟ اس کو کوئی سینگ تو نہیں ہوتے نا۔ یعنی اتنا احترام، اتنا احترام۔ اب تو وہی دور ہے جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کبھی فرما گئے، اللہ جانے ان کی بھی کلام ہے یا خدا جانے کسی نے ان کے نام سے بنائی ہے، اللہ عالم، مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت شیخ سعدی نے ہی کہا تھا کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کمزات را ملا شود گلا کند استاد را۔ انہوں نے کہا ذرا دیکھ کے پڑھایا کرو، ہر آدمی کو نہ سبق دے دیا کرو، ورنہ جب یہ مولوی بنے گا سب سے پہلے تیرا گلا شروع کرے گا، سب سے پہلے انشاءاللہ تیری گردن پہ کلہاڑ رکھے گا۔ استاد نے یہ غلطی کی اور استاد نے یہ غلطی کی، استاد نے یہ غلط کہا اور استاد نے یہ غلط۔ وہ بدبخت تم کیوں پڑھتے رہے؟ نہ پڑھتے، اسی وقت غلطی جان لیتے، بھاگ جاتے، کسی اور استاد کے پاس چلے جاتے۔ پہلے ادب کا یہ عالم تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بھائی چلو بخاری شریف سیاستہ، پھر میں کوشش کر کے تمہیں خود پڑھا دوں گا، اور کیا کروں؟ میں تمہیں کسی استاد کے پاس نہیں بھیجتا کہ تیرے دماغ میں ہوگا کہ میں بھی صاحب زادہ ہوں اور میں تو فلاں عالم کا بیٹا ہوں، اور کبھی استاد کی بے ادبی کر بیٹھو تو پھر کبھی حدیث نہیں آئے گی۔ جو لوگ اپنے مشائخ کے، یاد رکھو علماء کے، ائمہ محدثین کے، ائمہ فقہا کے گستاخ ہو جائیں، اللہ انہیں علم سے محروم کر دے، پھر ان کو حدیث قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے دھکے مارتے رہیں، دھکے تو ہر کوئی مارتا ہے نا، دھکے تو انگریزی پڑھے ہوئے بھی مار لیتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ نہیں آتی۔ اصل بات تب آتی ہے جب ائمہ محدثین کا دل میں ادب ہو، صحابہ کا ادب ہو، اولیاء اللہ کا ادب ہو، ائمہ فقہا کا ادب ہو، علماء حق کا ادب ہو۔ اگر اختلاف ہے تو کہہ دے رحمت اللہ علیہ بھئی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی حضرت کی کہ آپ نے پتہ نہیں یہ بات کیسے لکھی ہے۔ بہرحال مجھے بظاہر جو ہے یہ قول یعنی
بالکل حق کے قریب نہیں لگ رہا، لیکن اللہ رحمت فرمائے، ذلت العلماء، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کے پاؤں بھی پھسل جاتے ہیں، ان کی قلم بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہوتے، معصوم صرف ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اللہ کی وحی سے براہ راست تعلق ہے، کیونکہ اگر ذرا بھی بات ہو تو جبریل فوراً آ جاتا ہے کہ میرا مدنی اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو کبھی غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتے۔ اگر کوئی اجتہاد میں حضور نے ایسا حکم جاری بھی کر دیا جو منشاء خداوندی کے خلاف تھا تو جبریل فوراً آ گیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا حکم ہے کہ یہ فیصلہ یوں کرنا ہے، اور کسی پر تو وحی آ نہیں سکتی۔ ہاں مرزا کی طرح نہ ہو، مرزا بھی کہتا ہے مجھ پر بھی وحی آتی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اچھا ویسے کہتا سچ ہے، میرا خیال ہے آدمی ٹھیک ہے وہ بھی، کیونکہ وحی بھی دو قسم ہے، قرآن کہتا ہے ایک وحی رحمانی ہے، ایک وحی شیطانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی تو اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے، تو اس پر لازماً وہ کرتا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرحال وحی رحمانی تو ہو نہیں سکتی، لازمی بات ہے کہ وحی شیطانی ہو سکتی ہے، جس نے اس کے دل میں ایسی باتیں ڈالی کہ نبوت کا مقابلہ کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا بات سمجھو، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو یہ گالی تم نے دی نا، تم اگر لوگوں کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو تمہارے ماں باپ کو بھی تو گالی کوئی نہ دیتا، تو یہ گالیاں تم نے دی ہیں۔ وَقَالَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار كذلك زينا لكل أمة أي من الأمم الخالية على الضلال أملهم الذي كانوا فيه ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاء ويختاره۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب جیسے جیسے کوئی قوم جس کام میں لگی ہے ہم نے بھی اس کو اسی کی محبت میں ڈال دیا ہے، جو بتوں کی پیروی کر رہے ہیں، بتوں کی مدد کر رہے ہیں، بتوں کی نصرت کر رہے ہیں، ہم نے بھی ان کو اسی میں پھر ڈال دیا ہے۔ اور اسی طرح پہلی امتیں جو گزری ہیں، جو جس گمراہی میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا اپنی مرضی سے ہے، پھر ہم بھی اس کے لیے وہی گمراہی اس کو مزین کر دیتی ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ کی ہر دلیل غالب ہے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، وہ جو چاہیں کریں، جو فیصلہ بھی اللہ کرتی ہیں، جو چاہتے ہیں اسی میں حق ہوتا ہے۔ اصل اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، یاد رکھو، لیکن جب کوئی گمراہی اختیار کر لے تو پھر اسی میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ چلو مرو، نہیں سمجھتے ہو تو نہ سمجھو، اللہ کو کیا ضرورت۔ فرمایا ثم إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان سب نے لوٹنا کہا ہے، مآدُهُمْ وَمَصِيرُهُمْ، اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَيْ يُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ ان خیرن فخیر و ان شرن فشر۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ توحید بیان کرتے رہیں، اگر یہ شرک میں پڑے ہیں ان کو رہنے دیں، سب نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، پھر میں سب کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دوں گا، اگر خیر ہے تو بدلہ بھی خیر کا ملے گا، اگر ان کے اعمال اور عقائد شر ہیں تو پھر بدلہ بھی جہنم کا ملے گا۔ آپ چھوڑ دیں، آپ صرف دعوت دیتے رہیں، آپ مسئلہ سمجھاتے رہیں، آپ توحید لوگوں کو سمجھاتے رہیں، کوئی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، ان سب نے آخر آنا تو پھر میرے پاس ہی ہے نا، اور تو کہیں جا نہیں سکتے۔ ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ قبر میں جب سوال ہوگا میرے بھائی یاد رکھو یہ جاہلانہ باتیں کہ جی قبر میں پوچھا جائے گا تم حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، تو قبر میں بھی یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم انسان ہو یا جن ہو، پھر کیا کرو گے؟ یہ بھی نہیں قبر میں تو یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ جب تم مکہ شریف گئے تو کس دروازے سے داخل ہوئے، قبر میں تو یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مدینہ منورہ گئے تو کس دروازے سے داخل ہوئے۔ یہ کوئی بات ہے؟
قبر میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بخاری شریف کے کتنے پارے پڑھے تھے، سمجھا بھی تھا کہ نہیں سمجھا تھا۔ یاد رکھو کہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ فقہ کے 4 بڑے امام ہیں جنہوں نے سنت رسول پاک کو جمع کر کے ہمارے لیے رستہ بنایا ہے، کوئی گھر سے نہیں لے آئے۔ بات کو سمجھیں، وہ سب کے سب تابع کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں کے مفتی سے فتویٰ لیں گے، مجھ سے تو پوچھنے نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں رہتے ہیں تو اپنے مفتی سے فتویٰ لیں گے، کوئی سندھ میں رہتا ہے، کوئی ہند میں رہتا ہے، کوئی پختون میں رہتا ہے، کوئی اور علاقوں میں رہتا ہے تو وہاں کے علماء سے رجوع کرے گا۔ اب یہ تو نہیں کہ قیامت میں ہم سب علماء کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے، وہاں تو بنیادی بات ہوگی کہ من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور ان 3 مسئلے پر کسی حنفی شافعی میں اختلاف ہے ہی نہیں، کسی حنفی شافعی حنبلی مسلک میں اللہ کی توحید پر اختلاف ہے، اللہ کے نبی کی نبوت پہ اختلاف ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو مسائل قرآن سے یا فرمان محمد پاک سے قطعی دلالت نص سے ثابت ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں جی، 4 امام فلاں امام، یہ تو بے وقوفی والی بات، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سے محروم کر دیا ہے اور دماغوں میں بغض بھرا ہوا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ جو مسائل، مثلا ایک بات سمجھیں کہ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں اور عشاء کی، اس میں کبھی کسی امام کا جھگڑا ہے کہ ایک امام کہتا ہو کہ مغرب کی بھی 4 پڑھو؟ اس میں جھگڑا، اچھا جھگڑا کس بات میں ہے کہ آمین زور سے کہو، ایک امام کہتا ہے ایسا کہو۔ نماز کی رکعتوں میں جھگڑا نہیں ہے، رکوع اور سجود میں جھگڑا نہیں ہے۔ وہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے کہ یا تو 2 حدیثیں آ جاتی ہیں، یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے، ایک امام کو وہ حدیث ملی اس نے اس کے مطابق سبق پڑھایا، دوسرے امام کو وہ حدیث ملی اس نے اس کے مطابق سبق پڑھایا۔ تو جہاں 2 حدیثیں ہوں یا آگے پیچھے کے حکم اول آخر کا پتہ نہ لگے، وہاں ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے، یا کبھی حکم ایک ہے لیکن دونوں کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ورنہ جو مسائل بنیادی ہیں، جو مسائل عقائد کے ہیں، جو مسائل اصول کے ہیں، جو مسائل نصوص کے ہیں، ان میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو صحابہ میں بھی ہو گیا، جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں 2 دن کے پہلے سبق میں کہ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ حضور پاک نے خدا کو نہیں دیکھا، اور بلکہ بی بی عائشہ اتنا سخت لفظ فرماتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ ایک دعویٰ کرے، گمان کرے، بات کرے کہ میرے مدنی پاک نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ محبوب خدا کہہ رہی ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا۔ اور ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابہ کہتے ہیں نہیں، حضور پاک نے رب کو دیکھا، اللہ کے نبی کو زیارت ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو کیا کہیں گے آپ؟ کسی کو برا کہیں گے آپ؟ اب جن کے دلوں میں کھوٹ بھرا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، اور بی بی عائشہ کو برا کہیں گے، حضرت ابن عباس کو برا کہیں گے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان ہے، محبت ہے، اور جن کو صحابہ کے مقام کا قدر ہے اور پتہ ہے، انہوں نے جمع کر دیا، انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے اور ابن عباس بھی سچ کہتا ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ حضور نے خدا کو نہیں دیکھا، اور دلیل کیا دے رہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر بی بی عائشہ یہ بات کہہ رہی ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کب دیکھا ہے؟ معراج کی رات میں آسمانوں پہ۔ اس آیت کا حکم ہے دنیا سے، اور میرے نبی نے دنیا میں نہیں دیکھا، وہ تو دیکھا ہی جنت میں آسمانوں پہ۔ تو اب جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان نے دونوں باتوں کو
اس لیے جن کے اندر علم ہے، ادب ہے، وہ کہیں گے ہاں بھائی امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں، امام مالک یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ دلیل ہے، 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 ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے، ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے۔ یہ جھگڑا نہیں ہوتا، اللہ سب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، صرف اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادب اور گستاخ نہ بنائے۔ ایک آدمی نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد وتر پڑھ لیے تو وہ رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھے، یہ کہاں مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں نا، یہی سمجھنے کی غلطی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تہجد پڑھے اور وتر نہیں پڑھے تو پہلے تہجد پڑھے اور آخری نماز اس کی وتر ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس حدیث کا یہ سمجھا کہ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیے تو وتر تو آخری ہو گئے، اب تہجد کیسے پڑھے؟ یہی دھوکا لگتا ہے، آدمی حدیث رسول کو سمجھ نہیں سکتا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو آپ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیں تاکہ آپ کے وتر نہ رہ جائیں، بعد میں تہجد پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو اٹھنے کا یقین ہے اور اللہ نے اٹھنے کی توفیق دی ہے تو اب آپ تہجد پڑھیں تو وتر پہلے نہ پڑھیں، پہلے تہجد کی رکعت پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھ کے وتر پہ ختم کریں تاکہ آپ کے وتر جو ہے وہ آخر بن جائیں۔ یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ جو عشاء کو پڑھ لے پھر تہجد ہی نہ پڑھے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں نا، بعد تراویح نہیں پڑھتے، بھی کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دو گناہ ہو جائے نا کٹھے، ایک روزہ نہ رکھنے کا، ایک تراویح نہ پڑھنے کا۔ وہ ایک گناہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی تراویح تو وہ پڑھے نا جس نے روزہ رکھے، اور پھر عید کی نماز بھی وہ پڑھے جس نے تراویح پڑھی ہے، لہٰذا یہ تو فارغ ہو گئے نا ہر چیز سے، نماز سے بھی فارغ اور روزے سے بھی فارغ، عید والے دن کی نماز سے بھی چھٹی۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور جی میرے گھر میں لڑکی جوان بیٹھی ہے، میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو گولی مار دو اس کو، مر جائے جلدی جلدی۔ اللہ کے بندے، رشتہ تو خدا کے ہاتھ میں، آسمانوں پہ بنتے ہیں، تمہارے ہاتھ پہ تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بھی نہ ہو، 100 سال بھی نہ ہو، ساری زندگی نہ ہو سکتا ہے ایک دن میں 4 بیٹیوں کا رشتہ اکٹھے ہو جائے۔ یہ تو سب اللہ کے، یہ تھوڑا کہ تم فرض چھوڑ دو۔ اگر حج فرض ہے، لڑکی گھر بیٹھی ہو، تم حج نہ کرو، پھر نماز بھی نہ پڑھو، کیوں؟ پہلے لڑکی کی شادی کرو، یہ فرض بھی چھوڑ دو۔ یہ جہالت ہے، لوگوں نے خود قصے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تمہارا فلاں عضو جو ہے میری ماں کی طرح ہے، تو بالکل حرام ہو گئی، کفارہ ادا کرے۔ ہمارے ملک میں تراویح نماز جو ہے وہ سپیکر میں نہیں پڑھاتے، یہاں سپیکر، یہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں سپیکر پہ پڑھاتے ہیں۔ آپ کے ہاں ہوتے کتنے ہیں کہ سپیکر لگائیں؟ آپ کے ہاں تو الحمدللہ گنے چنے آدمی ہوتے ہیں، بڑے آدمی تو کوٹھی پر حافظ کو اور قرآن کو بلا لیتے ہیں، خود تو نہیں آتے مسجد میں۔ ان کے بعد چونکہ پیسہ ہے، سرمایہ ہے، شو یہ کرتے ہیں جی ہماری کوٹھی پر جناب تراویح ہوتی ہے، اور بدبخت مسجد میں نہیں جاتے ہو، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو مسجد کا ہمسایہ ہے اور مسجد میں نماز نہ پڑھے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں بچوں کو نماز میں نہیں کھڑا کرنے دیتے، ہاں بالکل اچھا کرتے ہیں، لیکن تمہارے ملک میں کتنی مسجد ہے چھوٹی سی، کہاں بچے جائیں گے؟ یہاں گم ہو جائے تو تم لے کر دو گے بچہ؟ یہاں تو مجبوری ہے نا، بچہ باہر سے آیا ہوا ہے، جگہ نہیں جانتا۔ تمہارے تو الحمدللہ بچے، مسجد بھی ایک، بچہ بھی ایک، رستہ بھی ایک، کدھر جائے گا؟ یہاں وہ ڈر کے مارے کٹھے کھڑا کرتے ہیں کہ اگر بچہ گم ہو گیا تو پھر ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ بس یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں اعتراض کرنے والے، کہ کچھ تو عرب پر اعتراض کریں نا غریب، آیا جو ہے عمرہ کرنے تو کچھ تیر تو چلا کے جائے نا غریب۔ اذان مغرب کے بعد فرض نماز سے پہلے اگر کوئی 2 رکعت پڑھے کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے اور بعد میں نفل سنت پڑھے۔ آب زمزم سے اگر کوئی وضو کرے یا غسل کرے، پانی ہے، ہو سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل کس سے کرتے تھے؟
نماز فجر کے بعد عصر کے بعد اگر نوافل پڑھیں، حنفی مسلک میں نہ پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہیں۔ اب یہ دیکھو نا جی، آگے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جوان ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں شادی کر سکوں، اب حج میں پہلے کون سا کام کروں؟ جب پیسے نہیں، حج فرض ہی نہیں، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے حج ان پہ فرض کیا ہے جن کے پاس پیسہ ہے، نہیں ہے تو یہ حکم نہیں ہے کہ تم ضرور کرو، بالکل نہ کرو۔ حج کی طاقت نہیں ہے، عمرے پہ آیا ہوں، اب اپنی گلے میں تم نے خود ڈال دیا نا حج، اب آ جو گئے ہو، پیسے تھے تو آئے ہو نا، تو طاقت کیسے نہیں تھی؟ نہ ہوتی تو نہ آتے نا، اس لیے یہ جہالت ہے۔ اللہ توفیق دے تو حج کرو۔ اب حج تو کرنا ہوگا انشاءاللہ آپ کو، لیکن اگر پیسے نہ رہیں تو پھر مجبوری ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے عمرہ کرے، ہاں وہ بھی کرے، اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے۔ رخصتی سے پہلے میاں بیوی کے ملے بغیر ولیمے کا کھانا سنت کے خلاف ہے، ہو کیوں نہیں سکتا؟ رواج میں تو ہو رہا ہے، ورنہ سنت یہ ہے کہ جب میاں بیوی مل لیں، شادی کی رات گزر جائے، دوسرے دن ولیمہ کریں۔ ہم تو پہلے کر دیتے ہیں نا، یقین ہی نہیں ہوتا نا، پتہ نہیں ملیں گے ہی کہ نہیں ملیں گے، ہمیں اعتبار ہی ہو تو ہمیں پہلے تو اللہ کی رحمت سے نکاح پر بھی اعتبار نہیں ہوتا نا، کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ نکاح پڑھنے والا بدتی ہوتا ہے، جن کا نکاح پڑھا جا رہا ہے وہ بے نماز ہوتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے کہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، تو کافر کا نکاح کیسے ہوگا؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو بندہ مرد یا عورت ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، اگر مر جائے جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ میں نے ایک دکان خریدی ہے 6 لاکھ روپے میں، اب میں نے 6,000 روپے مہینے پر کرائے پہ دے دی ہے، تو زکوٰۃ کرائے پر جو آمدنی آئے گی دو گے نا، وہ تو آپ نے خرید لی، اب آمدنی شروع ہو گئی تو اب زکوٰۃ آمدنی پہ ہوگی۔ اگر عورت کو حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہے۔ اگر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ کے یہاں سے روانہ ہونا ہے تو نماز سے پہلے ہم طواف الوداع کر لیں، کوئی حرج نہیں، بالکل کر لیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جمعہ پڑھ کے فارغ ہو کے طواف کر کے نکل جائیں۔ افضل یہی ہے کہ آخری کام جو ہے وہ طواف الوداع ہو، کہ آدمی طواف الوداع کرے اور بس چلا جائے۔ میرے والدین وفات پا گئے ہیں، جس دن فوت ہوئے تھے اسی دن میں تاریخ پر خیرات کروں، تو یہ تو اپنے والدین کی تو موت کی سالگرہ بنا رہے ہو نا، اسی کا نام تو عرس شریف ہے نا، یہ بدعت ہے۔ تم سارا سال کیوں نہ کرو، ہر مہینے کیوں نہ کرو، صرف اسی دن یاد کرنا ہے جس دن مرے تھے۔ آگے پیچھے والدین نے جرم کیا ہے کوئی؟ بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں، پہلے توبہ کرو، توبہ کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کر کے قضا پڑھتے رہو۔ اگر والدین کی قبر پہ قرآن پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں کہ قبر پہ قرآن پڑھو، جہاں سے پڑھو ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے۔ باقی کہتے جی کل خانی 40واں سب بدعت ہیں۔ اگر کوئی عورت رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی گولیاں کھا لے کہ حیض نہ آئے، روزے پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو ضرورت کیا ہے؟ جس چیز میں اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے بعد میں روزے قضا کر لے۔ میری 2 بیٹیاں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔